السلام علیکم. بلڈ دو زندگی بچاؤ. میں اکثر اور بیشتر نوجوانوں کو اس بات پر موٹیویٹ کرتا ہوں کہ ہمیں بلڈ کا عطیہ کرنا چاہیے، اور بالخصوص جب بھی کوئی ہمیں بلڈ کے لیے پکارے تو ہمیں ضرور بلڈ کا عطیہ کرنا چاہیے. آج جو بلڈ کا عطیہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں یہ RBC کے مارکیٹنگ ہیڈ ہیں خالد بھائی، جو کہ اکثر نوجوانوں کو الحمدللہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ بلڈ کا عطیہ کریں اور آ کر صدقہ جاریہ ادا کریں، جو کہ ہماری جان کی زکوٰۃ ہے. خالد بھائی سے بات کرتے ہیں کہ بلڈ دینا کیسا جذبہ ہے، اور الحمدللہ یہ اکثر میں نے جو ہے جب بھی ان کا ٹائم پورا ہوتا ہے 3 مہینے تو یہ اکثر بلڈ کا عطیہ کرتے رہتے ہیں، بالخصوص تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خالد بھائی، آج بھی بلڈ آپ الحمدللہ 3 مہینے کے بعد دے رہے ہیں، تو یہ کوئی میسج ہمارے اس چینل کے ذریعے دیں جو کہ بلڈ دو زندگی بچاؤ ایک تنظیم ہے جو کہ ہم انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں. اچھا، میں 3 مہینے کے بعد نہیں، میں 2 مہینے کے بعد بلڈ دے رہا ہوں، اور میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے ہر 2 مہینے کے بعد بندہ بلڈ دینے کے لیے ایلیجیبل ہو جاتا ہے، بشرط یہ ہے کہ اگر وہ صحت مند ہے. اور ہم سول اسپتال کے جو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہاں جو سینکڑوں مریض ایڈمٹ ہیں اور جن کو وقتاً فوقتاً خون کے احتیاط کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. جتنی خون کی امپورٹنس 11 مہینوں میں ہوتی ہے اتنی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم 11 مہینوں میں کم دیتے ہیں اور رمضان میں تو بالکل ہی خون کا عطیہ دینا ہم بند کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں تو ہمارے اندر جسمانی طور کے اوپر کمزوری آ گئی ہے. حالانکہ آپ میری بات سے متفق ہوں گے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم اس مہینے میں کھاتے ہیں اور ان 11 مہینوں میں نہیں کھاتے، تو کمزوری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور رمضان میں ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا ہے. تو آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو رمضان المبارک میں تھیلیسیمیا کے جو بچے ہیں ان کے اموات کا ریشو بہت زیادہ ہے، تو یہ 11 مہینے کے بعد نسبت اس مہینے لوگوں کے اندر ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم بلڈ دے ہی نہیں سکتے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم افطاری کے بعد سے سحری تک آرام سے بلڈ کا عطیہ کر سکتے ہیں کہ اپنی زندگی کے 10 سے 15 منٹ یا 20 منٹ جا کر کسی اور کی فلاح اور بقا کے لیے لگائیں، تو یہ سب سے بڑی جو ہے صدقہ جاریہ ہے. جی بالکل، آپ نے بہت پیاری بات کہی ہے. اور صرف 20-25 منٹ ہم سول اسپتال میں اگر چکر لگائیں تو حدیث مبارکہ میں ایسی کئی حدیثیں اور کئی فوائد ہیں عیادت کے اوپر، مریض کی زندگی بچانے کے ذریعے کے اوپر، کہ جس میں سورہ مائدہ کا بھی ذکر ہے، جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا انسانیت کو بچا دیا. دوسرا یہ بھی ہے کہ جو مریض کی عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. تو سول اسپتال میں جا کے پتہ کریں، آپ RBC کو بلڈ نہیں دیں، چلیں RBC کے ساتھ آپ کو کچھ تحفظات ہیں، آپ سول میں جا کے مریضوں کے جو لواحقین ہیں ان سے ملاقات کریں اور ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی محسوس کریں، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ کسی مسلمان کی بہت بڑی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کتنا بڑا اجر رکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. بالکل، آپ نے یہ بہت زبردست بات کہی. میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، اپنے لیے سبھی جیتے ہیں، جینا ہے تو دوسروں کے لیے جئیں، ان معصوم زندگیوں کے لیے جئیں جو کہ تھیلیسیمیا میں مبتلا ہے. بلڈ دو زندگی بچاؤ کی تنظیم اپنے YouTube، فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے نوجوانوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ آئیں اور بچائیں ان زندگیوں کو جو کہ خون کی منتظر ہے. بلڈ دو زندگی بچاؤ، انسانیت کے کام آتے رہو. راشد راجپوت، حیدرآباد، پاکستان، زندہ باد.